كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. حدیث کرامی ہے مشہور صحابی سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ان نخرج الصدقۃ، کہ ہم لوگ صدقہ نکالا کریں. صدقے سے مراد زکوٰۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ہم لوگ زکوٰۃ صدقہ نکالا کریں من الذی نعدہ للبیع، ان چیزوں کی جو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں. جو چیز ہم تجارت کے لیے بناتے ہیں، کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو تجارت والے سامان جو ہم بیچنے کے لیے تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے اندر اس کی زکوٰۃ نکالنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو حکم دیتے تھے. یعنی یہ پہلی حدیث ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں، ثابت کرنے کے لیے. تجارت، اس سے پہلے شروع میں آپ نے سنا تھا تجارت کن چیزوں کے اندر ہے؟ نقدین کے اندر، سونا چاندی کے اندر، مویشی کے اندر، جانوروں کے اندر، اسی طرح سے زمین کے پیداوار اناج اور غلے کے اندر، ٹھیک ہے نا، پھل کھجور وغیرہ کے اندر. اور تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ، تجارت کے مال میں زکوٰۃ، یہی تھا نا. شروع میں نے بتایا تھا تجارت کے مال میں جو تجارت کے لیے ہم تیار کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے یا نہیں نکالنی ہے. اکثر اہل علم علماء کا خیال یہی ہے کہ جو چیز بھی آپ تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں یا بناتے ہیں، یا تجارت کے لیے جو سامان خریدتے بیچتے ہیں، ان کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. ان کی زکوٰۃ آپ نکالیں.
سال پورا ہونے کے بعد آپ اپنا مال دیکھ لیں کہ جو بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہے اس میں وہ کتنا ہے اور آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں. لیکن زکوٰۃ نکالنے کے پہلے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سامان 1 کروڑ کا آپ کی دکان میں بکنے کے لیے رکھا ہے، ہوتا ہے ایسے، لیکن ممکن ہے کہ 50 لاکھ ادھار ہو، دوسروں کا مال آپ نے رکھا ہے کہ بیچیں گے تو آپ کا قیمت ادا کریں گے. ہماری اپنی ملکیت نہیں، اس لیے جب وہ زیادہ تاخیر کریں گے تو وہ اپنا سامان بھی اٹھا لے جاتا ہے، ہوتا ہے نا، سمجھ گئے نا. تو اس کی وضاحت میں نے اس لیے کر دیا کہ دکانوں پر آج جو مال ہوتا ہے ان میں اپنا نہیں ہوتا خریدا ہوا، بلکہ ایک بہت بڑا مال ادھار ہوتا ہے یا دوسروں کا رکھا ہوتا ہے جو کمیشن پر ہم بیچتے ہیں، ہماری ملکیت نہیں ہوتی. یہ ہوتی نا، یہ ہمارے 50 لاکھ کا 1000 کا سونا رکھ دیا گیا ہے، اب یہ مال ہمارا ہے، بیچو، جو فائدہ ہوگا 5 ہمارا اور 5 یہی ہوتا ہے نا. اگر لیکن اپنا نہیں ہے، اس کو صرف بیچ سکتا ہے اور وہ بھی فائدے میں جائے تب، نقصان میں جا رہا ہے تو نہیں بیچ سکتا جب تک کہ یہی کرتا ہے نا، اپنا ڈر ہے اس کا. تو اپنا خریدا ہوا مال ہے، اپنی رقم لگائی ہے، دکان پر سامان ہے اور بیچنے کے لیے سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ آپ اس کا ایک اندازہ لگا لیں. آج تو ہر ایک کا بل ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے. یہ پتہ چل گیا کہ 50,000 کا سامان آپ کے پاس ہے یا 50 لاکھ کا سامان ہے، تو آپ اس 50 لاکھ کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن قیمت کون سی رکھیں گے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامان نکال دیں. اگر سامان ایسا ہے جو غریبوں کے کام آتا ہے، مثال کے طور پر کپڑا ہے، بہت سارا سامان کپڑا ہے نکال دیں، حساب لگا لیں کہ اتنا ہے، اتنا بن رہا، اتنے تھان کپڑے کا نکال دیں گے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. تو بہت اچھی چیز ہے. اور وہ کپڑا آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں. کپڑا ایک ایسی چیز ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس کو نکال دیں. اور نہیں تو اس کی قیمت آپ لگا لیں گے. لیکن قیمت جب لگائیں گے تو کس دن کی خریدی ہوئی قیمت کہ آج کی قیمت، وہ دیکھنا، کیونکہ ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، کبھی گھٹ سکتی ہے. تو اہل علم کہتے ہیں جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، اس دن کا ریٹ آپ دیکھیں. سامان جو آپ کے دکان پر آیا، جو آپ نے تیار کیا، سال پورا ہوگا. ممکن ہے سامان جب خریدا ہو، اپنے یہاں لائے ہوں تو 75 کا رہا ہو، اور ابھی ہو سکتا ہے اب بھی سال پورا ہوا تو ریٹ بڑھ گیا 80 کا ہو گیا ہو. تو قیمت جو آپ نے خرچ کیا تو اس کی نہیں، بلکہ سال پورا ہونے پر جو قیمت ہے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اور اگر گھٹ گیا ہے تو گھٹ کے نہیں، خریدا تو 75 میں اور بک رہا ہے کیا، اس کی قیمت ویلیو کتنی ہو گئی سال پورا ہونے پر 60، تو 60 کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے. سال پورا ہو جائے تو آپ کے اتنا مال ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں 10 دکانوں پر سامان ہو تو آپ سب کو اکٹھا کر لیں، الگ الگ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ دیکھ لیں. سامان بیچ میں آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے. تو اگر مان لیجیے کہ آج کی تاریخ دیکھتا ہوں، اسلامک تاریخ سال آپ نے سال بھر آپ سال پورا ہوا، آپ نے خریدا، سال پورا ہونے کے پہلے گھٹ گیا سامان، سال پورا نہیں ہوا تھا، گھٹ گیا سامان،
تو کوئی زکات ہی نہیں ہے. اگر نصاب وہ بھی نصاب کب کو پہنچنا چاہیے, نصاب کو پہنچنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے سامان رکھ لیا, صاحب نصاب ہو گئے, 5 لاکھ کا سامان ہے, آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے سال میں آپ مزید سامان دھیرے دھیرے, اگر وہی دکان, وہی کاروبار, وہی ہمارے مستفاد کا دل جی ہے, ہاں تو بس اسی میں کر دیں. لیکن آپ کاروبار تجارت کرتے ہیں دودھ کا, اور پھر آپ نے کپڑے کی دکان خرید, تو آپ کو الگ الگ دودھ والی زکات جی الگ ہوگی, ایک چیز ہی ہوگی. وہی سونے کیچ کا, وہی سونا. میرے دکان میں سال پورا ہوتا ہے, میرے دکان میں جو بھی سامان ہے اس کو دیکھنے کو پیسہ نہیں, مطلب جو اس کی جو دام ہے مطلب اس پر مجھے جی نکال دینا ہے. خریدے تھے اس قیمت کو نہیں دیکھے, بلکہ ہوتا تھا قیمت گھٹ گئی ہو اور قیمت بڑھ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی وہی قیمت بھی ہو سکتی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث سمرہ ابن جندب, یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعدہ للبیع. جو چیز آپ تجارت کے لیے رکھیں گے اس کو نکالیں گے. بات ہو گئی. دلیل حدیث, لیکن حدیث ابن حجر کہتے ہیں وہ اسناد ہو لین, لین کا مطلب ضعیف, لین ضعیف. یہ محدثین کی اصطلاح ہے. عام طور پر لین معنی نرم ہوتا ہے, لیکن محدثین کی اصطلاح میں نرم یعنی ضعیف حدیث ہے, حدیث صحیح نہیں, حدیث ضعیف ہے. اور دوسری چیز, قرآن کی آیت سے دلیل پکڑی ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن کہتے ہیں کیا ہے یہ قرآن کی آیت. قرآن پاک سورہ معارج اور اس مفہوم کی آیتیں کئی جگہ ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وفی اموالہم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور جنتی متقین کون ہیں؟ جن کے مال میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم کا. جو سوال کرنے والے ہیں ان کا بھی, اور جو بیچارے سوال نہیں کرتے ان کا بھی, غریب اور مسکینوں کا حق ہے. اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں غریب, مسکین, سائل, محتاج کا کیا حق مقرر کیا. کس میں؟ آدمی کے مال میں. تو گرچہ ہمارا مال تجارت کا ہے لیکن ہے تو مال, قیمت بنتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے اس حدیث سے, اس آیت سے یہ آیت تائید کرتی ہے اس حدیث کی جو حدیث ضعیف ہے. حدیث سمرہ ابن جندب گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ قرآن پاک سورہ معارج کی اس آیت سے, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ چیز ہے. دوسری آیت انفقوا من طیبات ما کسبتم, سورۃ البقرہ کی آیت ہے 267 267 267. انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے لوگو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس مال سے جو تم کسب کرتے ہو. کسب کہتے ہیں اپنی روزی روٹی ذریعہ بناتے ہیں. وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ, جو تم کماتے ہو, کسب جو کماتے ہو تم اس سے خرچ کرو. تو
کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کمائے، اور کمانا جیسے نوکری سے ہوتا ہے ویسے بزنس اور تجارت کے سامان سے بھی ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات تجارت والا زیادہ کماتا ہے، نوکری پہ کم کماتا ہے، تو کما رہا ہے۔ اس لیے اس آیت سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جس سے پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تقریباً جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ مال، تجارت کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ تجارتی اموال میں جو بھی چیز ہم تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے تیار کریں گے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم نے کپڑے کا اناج غلے کی، ایک انسان ہو جو چمڑے کا کاروبار کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جوتے کا کاروبار کرتے ہیں، چمڑا خریدتے ہیں، جوتا تیار کرتے ہیں، لیکن سب بیچنے کے لیے، تو چونکہ بیچنے کے لیے ہے اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جمہور اہل علم کا خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام ابن حزم ظاہری، امام ابن حزم ظاہری بہت بڑے امام ہیں، ظاہری تھے، اور ان کے علاوہ بھی محققین کی ایک جماعت ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ تجارت کے اموال میں زکوٰۃ نہیں، اختلاف ہے۔ اکثر علماء کیا کہتے ہیں ہے، دلیل ہم نے بتائی، حدیث ضعیف اور قرآن کی دونوں آیتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آیت سورۃ البقرہ اور سورۃ المعارج کی آیت سے تائید کی ہے، کہتے ہیں اس لیے جو بھی تجارت کے لیے ہوگا اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن امام ابن حزم اور علماء کی ایک بڑی جماعت محققین کی، جس میں متاثرین میں نواب صدیق حسن، ابھی دور حاضر پچھلے قریب کے علامہ البانی اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال آپ تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں، کپڑا ہے، چمڑا ہے، جوتا ہے، بہت ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل، ان کی بھی دلیل دیکھیں۔ نمبر 1، کسی بھی صحیح حدیث میں تجارت کے مال کی زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث، جتنی احادیث ہیں سب کے سب ضعیف، اور کسی رکنیت یا کسی چیز کی فرضیت کے لیے نص قطعی کا ہونا، صحیح حدیثوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میرا خیال سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ وجوب کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ رہی آیات جو ہیں، تو آیات میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ فرضی اور ایک نفلی ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ فرض بھی ہے اور نفلی بھی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ایک عام لفظ ہے، حضرات کہتے ہیں نفلی صدقات اور خیرات کے بارے میں آیات ہے، ایک دلیل تھی۔ نمبر 2، بڑی اہم چیز اور جو سوچنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے، دیکھیں آپ پیچھے سے جتنی حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں، نمبر 1، جانوروں کے زکوٰۃ کی بات پڑھی آپ نے، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل
اور کئی روایتیں، ٹھیک ہے نا، اتنا ہے تو اتنا، اتنا ہے تو اتنا، اتنا ہوگا تب زکات ہوگی، اس سے کیا مطلب زکات واجب نہیں ہوگی، یہی سب ہے نا. دیکھیں کتنی تفصیل، یہاں تک کہ جو جمع ہے الگ نہیں کی جائے، جو الگ ہے وہ. پھر سونے چاندی کی بات دیکھیں کتنی تفصیل. لیس فی ما دون خمسۃ اوقیۃ، 5 اوقیہ سے کم ہے تو زکات گزر چکی ہے نا. پھر اس کی تفصیل ذرا دیکھیں. ایک عورت پہن کے آئی ہے، زکات نہیں نکالی ہے، اس کو بھی دیکھیں اللہ رسول بیان کر رہے ہیں. کتنی تفصیل، کتنی روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اناج اور غلہ کی زمین کی پیداوار زکات فرض ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کر دی، ٹھیک ہے نا. لیکن تجارت کی زکات کی کوئی تفصیل موجود نہیں کسی بھی صحیح حدیث کے اندر. یہ بڑی اہم دلیل ان کی ہے. یہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں 2 قسم کے لوگ تھے. انصاری جو کیا کرتے تھے، کھیتی، مہاجرین جو تجارت. زمین کی پیداوار کی زکات تو اتنی عشر ہے یا عشرشیر ہے، پانی بارش سے ہوتا اپنے جڑ سے لے لیتی تو یہ نصاب ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے خرید کے دوسرا، کتنی تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہیں تجارت کتنی بڑی مدینہ میں ہوتی تھی. تجارت کی زکات کی کوئی تفصیل تو کیا کوئی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے. اگر تجارت کے مال میں زکات ہوتی تو نبی علیہ السلام وہی سے ہی اس کی بھی تفصیل بیان کرتے. کیوں؟ تاجر پیشہ تھے، ان کے بھی زکات کا حساب کتاب اور تفصیل بیان کرتے، لیکن کچھ بھی نہیں. ایک حدیث ملی تو بھی کیا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو یہ علماء کی ایک بڑی جماعت، ہم نے کچھ نام لیا سلف میں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ زکات نہیں. لیکن اب یہاں ایک اشکال میں دور کر دوں تو کیا مطلب ہے بزنس نہیں ہے تو سارا اتنا مال دولت ان کی آتی ہے وہ زکات ہی نہیں ہے، تاجر پر کوئی زکات نہیں ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں، یہ بڑا مغالطہ ہے، اس طرح سے سمجھیں. بات چل رہی ہے جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے دکان پر رکھا ہے اس کی قیمت لگا کر کے متعین کر کے اس کی زکات نکالنا، اس کی بات ہو رہی. اختلاف اس میں ہے. لیکن جو حضرات کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ تجارت کے مال میں زکات نہیں ہے، لیکن آپ تجارت کریں گے، سامان بیچیں گے، تجارت کریں گے، آپ کے پاس جو کیچ آ جائے گا اگر وہ کیچ آپ کا نصاب پر ہے تو اس کی زکات دینی پڑے گی. نہیں سمجھے؟ تاجروں کو چھوٹ نہیں ہے. میرے خیال یہ بات سمجھ نہیں آئی. بات چل رہی تھی ابھی جو آیا تجارت کا، یعنی جو سامان بھی آپ کے دکان کے اندر موجود ہے، چاہے بکا ہو یا ایسے ہی سال بھر پڑا رہ گیا، گھٹا یا بڑھا، بڑی قیمت گھٹی یا بڑھی، جو آپ نے بینک میں رکھا اس کا معاملہ نہیں. یہ آپ بینک میں جو ہے وہ تو اس کی زکات نکالنی ہے کیش کی. جو سامان ہے اس سامان کی بھی زکات نکالنی ہے. اس پر اختلاف ہے. علماء کی بڑی جماعت کیا کہتے ہیں، اس کی پوری قیمت کر کے اس کی بھی زکات سال میں ایک مرتبہ نکالنی پڑے گی. لیکن جو اہل علماء امام ابن حزم اور دیگر جن لوگوں کو میں نے نام لیا سلف، جو تجارت کے مال میں کہتے ہیں زکات نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ہے، کیا وہ تجارت کا مال بکے یا نہ بکے نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی قیمت نکال کے زکات تو نہیں دینا ہے. آپ کاروبار کریں گے، سال میں جو آپ کی آمدنی ہوتی ہے
ضرورت قرضہ وغیرہ ادا کر دینے کے بعد آپ کی جو تجارت سے آمدنی ہوئی ہے سال میں، سال پورا ہونے پر اس قیچ کی زکات نکالنی فرض ہے۔ اب آگے بات سمجھیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، ارے تجارت کے مال میں زکات نہیں، کیسے کیوں فتویٰ دے دیا؟ وہ اس کو شمار کر کے وزن کر کے زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیچیں گے آپ کے پاس کیچ آ گیا تو پہلے سے کیچ موجود ہے، اسی کیچ میں ملا کر کے اس کی بھی زکات نکال دیں۔ یعنی سامان کے مال میں زکات تو نہیں، لیکن جب وہ قیمت بن جاتا ہے تو اس میں زکات دینی پڑے گی۔ اب تو واضح ہے، شال وہ تو تجارت کی جو آمدنی ہے، جیسے سب ہے آخر میں دیکھ لیجیے ہو جاتی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ زکات کا، تجارتی مال کے زکات کا مسئلہ تھا۔ آخر اگلی حدیث دیکھو، علماء کا اختلاف ہے، نکال دینے میں برکتی ہوگی، ثواب پائیں گے، فرض نہیں ہے تو نفل۔ اللہ سب کیا فرمایا، دیکھو کتنی فرض تو نہیں لیکن انت تعوا، اگر صدقہ کر دو گے تو ثواب پاؤ گے، ہاں تو ثواب تو ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور معلوم ہے کہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، تو نفلی ہی نکال کر کے دے، غریبوں کو فائدہ ہوا، پتہ نہیں کس غریب کی دعا لگ جائے، ہاں تو فائدہ ہے، احتیاط نکال لینا چاہیے۔ چلو اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی الرکاز الخمس، رکاز میں خمس ہے، وفی الرکاز الخمس، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ رکاز کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ رکاز کہتے ہیں خزانہ کو، خزانہ، لیکن آپ خزانے کو نہیں، جو خزانہ آدمی زمین کی کھدائی کرتا ہے، کہیں جنگل میں جاتا ہے، جو خزانہ زمین میں دفن کیا ہوا تھا کسی کو مل گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکاز، رکاز۔ اب آج آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا، خاص طور سے یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے تعجب ہوگا، شاید آپ کے لیے بھی تعجب ہو۔ پہلے بینک نہیں ہوتا تو لوگ خزانہ کیسے رکھتے تھے معلوم ہے؟ زمین کھود کر کے، زمین کھود کر کے اس کے اندر گاڑ دیتے تھے، اور سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک میں حضرت خضر موسیٰ کا واقعہ ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، کنز، دیکھو کنز ہے نا، یہ ہوتا ہے زمین میں گاڑ۔ اچھا، ڈاکو اور چور آتے تھے تو آدمی بتاتا نہیں تھا بلکہ پوچھتے تھے بتاؤ کہاں، تو کبھی لوگ ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں بھولے نہیں، غائب نہ ہو، کہیں دیوار میں تاک وغیرہ ہے کچھ نشانی۔ اور بہت سارے لوگ جو گھر کی چکی ہوتی تھی، چکی ہوتی تھی اس کے نیچے، کیونکہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے رہتے تھے، دیکھیں ایک کاڑی ہوتی جس میں ڈال کر کے کسی چیز سے اس کو باریک کرتے تھے، دھان وغیرہ کٹتے، مشین نہیں تھی نا وہاں، تو اس کو کہا جاتا ہے رکاز۔ اور حدیث میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے، حدیث بخاری مسلم کی روایت میں بھی ملتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا آدمی کا، پتا نہیں کہ کہاں ہے، کسی کو بتا نہیں سکا، گھر والوں کو معلوم نہیں ہے،
یا معلوم ہے تو کچھ پتا نہیں ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے نہیں، پتہ نہیں کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اب سالوں گزر جاتے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ مکان بیچ کے کہیں چلے جائیں، مکان چھوڑ کر کے چلے جائیں، مکان ویران ہو گیا تو کہیں سالوں کے بعد ملتا تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریکاس۔ اگر جیسے ہم نے مکان کی مثال دی، امانت داری ہے، تو ہم نے مکان آپ کو بیچا، لیکن آپ مکان کی کھدائی شروع کی تو اس کے نیچے اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں فلاں نے یہ مکان ہم کو ہمارے ہاتھ بیچا ہے، تو بہتر یہ ہے ضروری کہ آپ اس سے جا کے پوچھ لیں، بھائی آپ کو کچھ خزانہ تو نہیں، کیوں ہو سکتا وہی بھول گئے بیچارہ، اس کا ہوگا۔ اگر کہتا ہے نہیں، قرائن سے معلوم ہو جائے کہ نہیں اس سے بھی پہلے کسی کا ہوگا، تو وہ جو زمین خریدے گا اس کا ہو جائے گا، لیکن کوشش کی جائے۔ بخاری مسلم کی روایت سنا ہوگا آپ حضرات نے، اور بعض محدثین شرح حدیث خصوصاً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ ایک شخص نے اپنی زمین بیچ دی، پوری قیمت وصول لیا، زراعت کی زمین تھی، کھیتی کی زراعت کی زمین تھی، اس نے خریدا، بیچنے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے پوری قیمت ان کو ادا کر دی، پوری قیمت دے دی، آزاد ہو گیا، ملکیت ہو گئی اب خریدنے والے کی۔ خریدنے والا جب سیزن میں گیا چرانے کے لیے، بیل سے ہل چل، سمجھتے نا ہل جانتے ہو نا، بیل کے ذریعے جو کھیت نرم کی جتائی کے، ٹریکٹر کے پہلے وہی تھا، ابھی بھی شاید کہیں نظر آ جائے، ہاں تو گیا جتائی کے لیے، تو اس کا فال جو تھا جو زمین کھودتا ہے اس کے پھنس گیا، بڑا بیل زور لگایا لیکن نہیں، پھنس گیا ہے۔ خدائی کی تو تانبے کا بڑا سا دیگ تھا اور اس میں سونا رکھا ہوا تھا، یہ ہے کنز، سونا بھرا ہوا تھا، لیکن تھا بڑا امانت دار دیندار آدمی۔ اس نے کیا کیا؟ بیل گھر پہنچایا اور سامان لیا، اٹھایا اور بیچنے والے کے پاس گیا، کہا خود ھذا ذھبک، یہ اپنا سونا تم لے لو۔ کہا میرا سونا کہاں؟ کہا وہ زمین جو میں نے تمہاری خریدی اس کے اندر یہ سونا ہے، زمین تمہاری تھی، تمہارا لے لو۔ کہتا نہیں میرا تو نہیں، میں نہیں لوں گا، ہم نے بیچ دیا، تمہارا ہے۔ اب وہ بیچارہ اس طرح تو عرض کا ولا مشتری ذھبک، اللہ کے بندے میں نے سونے کی قیمت، زمین کی قیمت دی، سونے کی تو قیمت نہیں دی ہے، میرے لیے کیسے حلال ہو، تو لے۔ بیچنے والا کہتا بھائی میں کیوں لوں، اب ایسا کرے ہم نے زمین بیچ دیا، تمہارا نصیب، اس سونا بھی تمہارا نصیب، لے جاؤ۔ نہ بیچنے والا لینے کے لیے تیار، نہ خریدنے والا تیار۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ سونا پیتر کا بڑا سا دیگچا اس میں بھرا ہوا ہے، جھگڑا ہے لینے کا، کون لے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت جو نیک انسان تھے، بعد شرح نے کہا تھا داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، گئے وہاں پورا کیس رکھا، تو انہوں نے بھی کہا بھائی نہیں میں نہیں لے سکتا، ہم نے بیچ دیا، سب ختم۔ وہ بھی کہتا میں نے زمین کی قیمت دی، سونا کی قیمت دی، میں نہیں لوں سونا۔ تو بڑا سنجیدہ کہا تمہاری بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تمہارے بیٹا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا عمر ہے؟ بتایا بیٹی، بڑے کہ ہماری بیٹی اتنی عمر ہو گئی، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، فیصلہ ایسا ہوتا، ایسا کرو، نہ تم کو لینا ہے نہ ان کو لینا، کوئی تیار نہیں، تو تمہاری بیٹی ان کا بیٹا لاؤ، نکاح پڑھا دیتا ہوں اور یہ سونا ان کو دے دو۔ دیکھا آپ نے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنز۔ یہ کنز ہے، اور ایسے بہت ہوتا ہے۔
کچھ نہیں پتا کہ کب کس کو مل جائے. زمین ہو سکتا ہے ہزاروں سال کا دفینہ ہو, پتا نہیں یہاں کون تھا. ہاں یہاں کون تھا. ابھی سامنے جو شیخ زاید روڈ نکلا ہوا ہے نا, وہاں بیٹھتے تھے ہم تو یونیورسٹی تک کوئی آبادی, یونیورسٹی جنگل نظر جہاں بیٹھے ہوئے. اب ہو سکتا ہے ابھی ذرا دیکھیں یہاں راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کا برتن نکلا ہوا ہے, یہاں نکلا ہے نا. اب ہو سکتا ہے اس میں دفینہ بھی نکلے آ سکتا ہے. کنز ریکارڈ کنز ہاں اسی بہتر ہے, اس کی بہتر ہے, سمجھے نا. تو یہ ایسے ہوتا ہے. اب یہ جو ہے ریکارڈ, اس کی کئی شکلیں ہیں, سمجھے نا, کئی شکلیں. اگر ایسی زمین میں نکلی کہ زمین کسی کی ملکیت میں ہے, سمجھ گئے نا, کسی کی ملکیت میں ہے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ جس کی زمین ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, جس کی ملکیت ہے. آج آپ اپنے کھیت میں جائے, پتا ہی نہیں ہوگا کہ دادا پر دادا نے کس سے خریدا تھا. کس کو ڈھونڈیں گے؟ آپ کے گئے وہاں اگر کوئی خزانہ مل گیا ریکارڈ تو آپ کا ہوگا. حکومت کو اس میں دخل دینے کی کوئی حق نہیں ہے, ہمارا. اور اگر وہ زمین حکومت کی ہے, جس کے اپنے یہاں بنجر کہتے کیا کہتے ہیں, ہاں حکومت کی ہے تو حکومت کا سرمایہ ہوگا. کس کا سرمایہ؟ حکومت کی ہوگی. وہ خاتمہ معلوم ہے کہ خزانہ اس کا تھا, خرید لیا, اور حکومت چھوڑے کہ نہیں چھوڑے وہاں کے حکومت. لیکن اگر آپ نے خرید لیا, مل کتاب ہوگی, 2-4 سال کے بعد ملا تو آپ کو ہوگا, کیوں آپ زمین کے مکمل مالک ہو چکے ہیں, مل کے تبدیل ہو گئی. چلو اب جس کی یہ ملکیت ہے, جس کو ملا ہے, اس کے اوپر کیا ضروری ہے؟ الخمس, اس کا 5واں حصہ نکالے گا. ہاں حکومت کی ہے تو حکومت بیت المال میں جمع کرے گی, شاہی خزانے میں. اور حکومت کا جو مال ہوتا ہے, دراصل اگر خیانت نہ کی جائے تو حکومت کا پورا مال ملک کے غریبوں اور باشندوں کو ہوتا ہے, وہ خرچ کرے گی. مطلب اس کا صحیح ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریکاز. وہ پھر ریکاز ہے الخمس. ریکاز میں کیا ہے؟ خمس. خمس 100 کا 20. ارے وہ سبھی والا ہو گیا ہے نا, یہ کام نہیں کرتا کسی کے لیے. یہ خمس ہو جائے گا, باقی اس کا ہو گیا نا. حکومت کو کوئی نہیں, لیکن آپ جیسے کریں آج حکومت نہیں چھوڑے گی, لیکن شرعی حکومت ہوگی چھوڑے گی. ہمارے یہاں تو پولیس ہی آ جائے گی, حکومت سے پہلے وہ بھی کچھ لے لیں گے. سب سمجھیے نا. جی چلو ایک تو یہ ہے. وعن عمرو بن شعیب, گورنمنٹ کمانے کے لیے زمین یہاں سونا نکلتا ہے, جیسے گھر میں نے آپ کو اس میں سے پلاٹ دے دیا, آپ اپنے جگہ پر کھدائی کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو جو سونا نکلے وہ آپ کا ہوگا. آپ نے کہا کہ سرکار نے کرایہ پر زمین دے دی آپ کو, حصہ تم کھودو, ہماری قسمت ملے تو ٹھیک, نہیں ملے. آپ اس صورت میں سے جو ہے خزانے کا اس پر زکات کتنا ہوگا, کیسے دیتے ہیں, وصول نہیں جاتا ہے وہی خمس. آپ کا پورا مالک نہیں ہوتا, دے دیا. جی ہاں کوئی نہیں اس میں ہوتا.
لازمی چیز ہے، لیکن خزانہ وہ ہوتا ہے جو نصاب سے زیادہ ہوتا ہے. آدمی دفناتا ہے تو ایک چھوٹی چیز نہیں دفناتا. نہیں، ہاں نہیں مل گیا دے دو بس فرصت دیا. چلو کیا ہوا؟ اگر کسی نے لینڈ کو اس میں لے لیا لون میں، جیسے زمین خریدنا سے بینک سے لون لے سکتے نہیں بینک سے نہیں، جیسے ابھی کسی سے سال بھر میں وہ دے کے قسطوں پر. ہاں دیکھو قسطوں والی چیز جو ہے جب تک انسان پوری قسط نہ ادا کرے مل کے تام نہیں ہوتی. تو ہاں بھائی مل کے تام نہیں ہوتی، مل کے تام ہونی چاہیے. چلو اب ربی شعیب عن ابی عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز وجدہ رجل فی خربۃ ان وجدته فی قریۃ مسکونۃ فعرفه وان وجدته فی غیر قریۃ غیر مسکونۃ ففیہ وفی الرکاز الخمس. اخرجہ ابن ماجہ باسناد حسن. لیکن اللہ سن اس کی اور تفصیل بیان کر دیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز. آدمی نبی علیہ السلام نے کنز کے بارے میں، کنز یعنی مدفون خزانہ، کنز دفینہ یعنی وہ خزانہ جو کبھی کہیں زمین میں دفن کیا گیا تھا اور لاوارث ہے، پتہ نہیں کس کا ہے. تو اللہ سن فرمایا رجل فی خربۃ، آدمی نے خزانہ پایا فی ان وجدہ فی خربۃ، بالکل ویران جگہ پر. ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ بالکل ویران جگہ پر میں نے کیا پایا ہے؟ ہاں ویران. آپ نے فرمایا ان وجدتہ فی قریۃ مسکونۃ فعرفہ. اللہ اکبر. ہاں اگر تم کسی گاؤں اور شہر آبادی والے جگہ میں پا جاؤ، آبادی والے جگہ میں لازمی چیز ایک مکان یہ ہے دوسرا مکان ہو سکتا ہے آج تو نہیں آتا بینک میں، لیکن پہلے بہت کچھ ہوتا رہا. واللہ آپ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہے کہ ہاں ڈاکو ہمارے یہاں آ جائیں گے، پکڑیں اور ڈاکو ہاتھ پیر کاٹ توڑ دیتے جب تک یہ آدمی اقرار نہ کرے. سمجھے نا، پہلے تو ڈاکو وصولنے کے لیے اور پھر لینے کے بعد گردن کاٹ دیتے تھے تاکہ بتا نہ سکے کہ ہم کون کون چوری کیا. بڑی ختم. تو یہ کیا کرتے ہوشیاری، یہ بازو میں کوئی ہریجن کوئی غریب رہتا تھا اس سے بتائے یا اس کے بغیر بتائے اس کے دیوار وغیرہ میں کہیں، کیوں اس کے ہاتھ کبھی ڈاکو جائیں گے نہیں. تو بہت ساری دیکھا اللہ کے رسول کا فیصلہ. اگر آبادی والے جگہ ملا تو فعرفہا، تو اس کو اعلان کرو. کیا کرو؟ لوگوں سے پوچھو. اب ایسا اعلان نہیں کہ ہاں جامع مسجد میں جا کے نہ کریں، اور پتہ بھی نہیں، ایسے انداز سے پوچھے کہ ورنہ بتا دیں ہاں بھائی میرا ہے کس کا ہے لے جائے تو سبھی کھڑے ہو جائیں گے. فعرفہا، تو اس کو کیا کرو یہ لوگوں سے پوچھو. اور لقطہ کے متعلق جو عرفہا کا لفظ آیا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ جو ملا ہے اس کی کچھ علامات. خزانہ ہے، پلاسٹک میں بند ہے، پیتل میں بند ہے، تانبے میں بند ہے، بنے ہوئے زیورات ہے یا بسکٹ ہیں، کچا سونا ہے، بہت ساری چیزیں. تو یہ سب دیکھ لو پھر پہچان کراؤ. اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہاں ہمارا ہے تب اس کا دے دو. اور اگر اعلان کے باوجود بھی کوئی نہیں ملتا تو تمہارا اپنا نصیب ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ رسول نے اچھا فیصلہ کیا. لیکن لا حول ولا قوت، اگر ویرانے میں مل گیا تب تو تم کچھ کرنا ہی نہیں. آگے حدیث رہتے نا، اگر تم کو ملا تو پہلے آگے تھے اس نے سوال ہے، آدمی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول یا رسول اللہ کوئی ویرانے میں اس کو
خزانہ مل گیا تھا تو اللہ رسول کے پاس پوچھنے کے لیے آیا. یہ حدیث کا سبب ہے نزول ورود ہے, سمجھ گئے نا, اللہ رسول اس موقع پر. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ تفصیلی جواب دیکھو, ان وجدتہ فی قریۃ مسکونۃ, اگر آبادی میں تم کو ملا ہے, ایسے گاؤں, ایسے شہر, ایسے علاقے میں جہاں آبادی ہے, تو فعرفہ, اس کو کیا کرو, لوگوں سے پوچھو, بتاؤ علامات و نشانیاں کے ذریعے 100% اگر یقین ہو جائے کہ ہاں کوئی ساری علامات و نشانیاں بتایا تو اس کو دے دو, اس کا ہے, اور اگر نہیں کوئی ملتا تو پھر آخر میں تمہارا ہو جائے گا. لیکن وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, اور اگر تمہیں آبادی والی جگہ نہیں ملا ہے بلکہ کہاں ویرانے میں, سمجھ گئے, جہاں سکونت نہیں ہوتی, ویرانہ ہے, فَفِيهِ, تو پھر وہ تمہارا ہے. وَفِي الرِّقَابِ الْخُمُسِ, اور اس میں کیا ہے, تمہیں خمس دینا ہے. کیا دینا ہے؟ الحمدللہ سب تمہارے لیے حلال ہو گیا. تم نے جو اسلام نے مقرر کیا ہے, کوشش کر لی, کسی کہے تو لے لے, لیکن کوئی نہیں ملا تو مال ہے ضائع کرنے کے بجائے, پھینکنے کے بجائے, جلانے کے بجائے تمہارا نصیب ہے. جیسے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کو گری پڑی چیز کہیں مل جائے راستے میں یا ایسی جگہ جہاں پبلک آتی جاتی ہے, تو سال بھر وہ لوگوں سے پوچھتا رہے, اعلان کرتا رہے. ایک اندازہ ہو, میں مثال کے طور پر سارے لوگ موجود ہیں, ہاں ہو گیا, لیکن ممکن ہے کچھ لوگ حج میں گئے ہوں اور جہاں مل گیا, بھی چیز ہے. کوئی لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں, یہ 2 مہینے کے لیے چھٹی نہیں, تو یہ جب 100% یقین ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اور اگر سال بھر اعلان کرنے کے باوجود بھی نہ ملے تو تم اس کا استعمال کرو, تمہارے لیے حلال ہو گیا, ضائع نہ ہو, مال ضائع نہیں کیا جائے. اب ایسا بھی نہیں ہوتا تو وہیں پھینک کر کے کوئی دوسرا اٹھا لے جائے گا, مالک تو نہیں ملے گا. اگر آپ وہیں چھوڑ کر کے آ جائیں جہاں پائے تھے تو کوئی ضرور نہیں کہ ہاں وہ مالک, پتہ نہیں مالک دنیا میں کہ ہے ہی نہیں. تو البہترین راستہ اللہ نے بتایا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ روایت کی حدیث صحیح ہے. چلیں, وعن بلال ابن الحارث, بلال ابن الحارث, یہ بلال ابن رباح, حضرت بلال جو مشہور ہے, کیا بلال ابن رباح, یہ بلال ابن الحارث دوسرے ہیں. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن قبلیت الصدقہ, رواہ ابو داؤد. یہ آخری حدیث. یہاں معادن کے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. کس کا؟ معادن. معادن جمع معدن کی, معادن. ابھی اس سے پہلے کس کا بیان تھا؟ رکاز, کنز, ٹھیک ہے نا. جو زمین میں خزانہ دفنایا ہوا کہیں مل گیا, اس کا تو سن لیا آپ نے. اب ایک ہے معدن, معادن, یہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے, اس کی زکوٰۃ. معادن کس کو کہتے ہیں؟ معادن سے مراد نہیں, معادن کہتے ہیں وہ مخزن ہے بیٹے, وہ مخزن ہے. ویئر ہاؤس کیا مخزن, گودام. یہ معادن کہتے ہیں کان کو, کان کوئلے کی کان, کان اچھا ہو چلا, کان بولتے ہیں, ہاں. یہ دھات جس کو کہتے ہیں, زمین کے اندر اللہ نے بہت خزانہ رکھا ہے. اس میں پٹرول ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کوئلہ بھی ہے, لوہا لکھن, المونیم, پتہ نہیں کتنے قسم کے قیمتی قسم پتھر, ہیرے جواہرات, ہاں, اور نمک کی بھی ہوتی ہے, اور کہ بھی سرمی کی بھی ہوتی, طرح طرح کی مٹیوں کی بھی ہوتی ہے.
یہ نہ سمجھنا کہ مٹی جو اوپر ہے وہی نیچے بھی ہو. ہمارے ادھر لال پتھر کی ہاں کہیں کہیں اور علاقے میں مٹی بھی خاص خصوصیت کی ہوتے ہیں وہ, اور ایسی مٹی کی سیمنٹ سے بھی مضبوط ہوتی ہیں وہ. ہمارے ادھر پتھر لال پتھر اسی کا جی سمجھ گئے, ایک کان بولتے ہیں. ہاں پتھر, پتھر کبھی دیکھا ہے پتھر کی کان؟ اور تعجب, ارے سیڑھی اتر جاؤ ندی اتنی گہری نہیں ہوتی اتنی وہ ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اب اس کی زکات, اس میں سب کچھ آ گیا. کس میں؟ معدن میں. سونا, چاندی, لوہا, لکڑ, پٹرول, اب تو گیس بھی میرے خیال سے اندر ہی ہوتی ہے, گیس, ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے اللہ نے انسانوں کے فائدے کی چیز رکھی ہے. بس نہیں, کان, کان بولتے ہیں اس کو, اس کو کان اس لیے میں نے کہا ریکارڈ اس کو بولتے خزانے کو. یہ جو ہے معدن, اس کو جو کان بولتے ہیں, لوہے کی کان اس کی, اس کی, سونا چاندی پتھر جو آج پٹرول نہیں کرتے. یہاں پہ جو ہے وغیرہ میں جو مٹی نکالتے ہیں, ہاں وغیرہ میں کوئری کو. تو یہ اس کی زکات کیسے نکالیں گے؟ ہے لوگوں کے فائدے کی ہے, بزنس کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, قیمت اس کی بڑی ہے, اس کی زکات کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی زکات ہوگی, اس میں خمس نہیں ہے. کچھ فرق ہوا؟ خمس اور زکات میں زکات 2.5% ہے اور خمس 5واں حصہ ہے, بہت فرق ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میدان کے اندر جو معادن ہیں, کانے ہیں, ان کی زکات کیسے نکالی جائے گی؟ 2.5%, 2.5%. نہیں سمجھ آیا تمہارے میں؟ ہاں تھوڑا اشکال ہے. پٹرول ہے نا, پٹرول ہے, سونے کی کان ہے کسی کو, تو آخر وہ کیسی زکات نکالے گا؟ نکالے گا, خزانہ نکالے گا, اللہ کی طرف سے ہے وہ, اس کا نصیب تھا, تو اس میں زکات ہوگی 2.5%. حدیث حضرت بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ دی تھی, یہ بھی یاد رکھنا, پھر وہی گورنمنٹ کا مسئلہ آئے گا تمہارا. یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں تھا, شہر نہیں گاؤں تھا. نبی علیہ السلام نے اس گاؤں کا نام تھا قبلیہ, قبلیہ جگہ کا نام, گاؤں کا نام تھا. نبی علیہ السلام نے وہاں ان کو ایک زمین دے دیا کہ یہاں آپ رہا کریں. لے لیا, اپنا مکان بنائے, آبادی. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا یہاں سونا چاندی دونوں ہے. نصیب تھا. جو زمین کھیتی کے لیے آپ نے دی تھی, وہ کھیتی سے زیادہ اس میں کیا ہے, وہ پوری کان ہے سونے اور چاندی کی. اللہ رسول نے واپس نہیں لیا. دیکھو اللہ رسول نے فرمایا کہ تمہیں اس کی زکات نکالنی پڑے گی. فرق ہو گیا. یہ جو معدنیات ہیں ان کی زکات ہے 2.5% کے حساب سے, اور ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو بنا بنایا سب کچھ ریڈی میڈ ہے آپ کا, ملیا, اور آپ کو خمس دینا ہے, خمس دینا ہے. یہ زکات کا مسئلہ میرے خیال سے واضح ہو گیا. یہ دونوں مسئلے زکات اور میدان کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بس نصاب یا اس کا ہولان ہے, وہی سال میں نکالے گا اور بیچیں گے تو ہی ہوگا, یا زمین جیسے زمین کے نہیں ہو سکتا ہے بیچے, نہیں اسٹور کر کے رکھ رہا ہے, سمجھیں اسٹور کر کے رکھ. جی جی آج کے دور میں جو آج چلتے جائے ہو سکتا ہے کسی کا گرا پڑا راہ چلتے ہیں, آپ کا کسی کا سونا ہار بھی اس میں ایسی چیز ملتی ہے, اس میں کیا کریں گے؟ وہی لقطہ اس کو آئے گی, کتاب البیوع میں آئے گا, وہ لقطہ ہے
اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعلان کرو، اعلان سال بھر اعلان کرتے رہو، اگر اعلان کے بعد کوئی نہیں ملتا تو تمہاری ہو جائے گی. لیکن یہاں ہو جائے گا. ہاں دوسرے سورے میں ملاؤں گا اس کو جب لازمی چیز ہے، آپ کے کسی کو مال مصطفیٰ وہ مال مستفاد کی شکل الگ بغیر جن سے ہی. جن سے ہاں اور یہاں جو حکومت کا قانون ہے، یہاں بہت ساری چیزوں سے چھٹی مل گئی ہے. پولیس کے یہاں ایک ادارہ ہے، آپ وہاں جائیں، جمع کرائیں، جمع کر دیں گے. اور جن کی کوئی چیز غائب ہوئی ہو ان کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کس کی طرف رجوع کریں؟ پولیس کی طرف. تو آپ بڑے ذمہ ہو جائیں گے. اگر نہیں بہت آسان. یہاں اب کبھی اکتفا نہیں، آپ پولیس میں جائیں، آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا بٹوا غائب ہو گیا ہے، پولیس لیتی نہیں یہاں. تو ایسی ٹانگا ہوا ہے ایک طرف سے، بھائی اچھا ان میں کون سا پاسپورٹ آپ کا، اس میں کون سی چیز آپ کو ہے، دیں اور آپ لے کے آ جائیں. پولیس میں باقاعدہ اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. چلو اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ صدقۃ الفطرہ انشاءاللہ. چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.